نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے، 12 کو زندہ رہنا تھا، 12ویں کو زندہ رہنا تھا، تو 11 مارے اللہ نے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ انگریز نے لکھی ہے قائد اعظم کی سوانح حیات، اس میں سے ترجمہ کر کے اخبار جنگ نے اخبار جہاں میں قائد اعظم ایڈیشن میں ہر سال یہ واقعہ دے دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہر سال جنگ میں چھپتی ہیں، ایک یہ واقعہ کہ دادی نے ذوالجناح سے کہا بیٹا دے، قائد اعظم کے ابا پیدا ہوئے بمبئی میں، نام رکھا اماں نے، پڑوسن نے کہا کیا نام رکھا بچے کا؟ کہا جس نے دیا اسی نام پہ رکھ دیا۔ وہ تو انہوں نے اپنی کھوجا زبان میں کہی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم تو اردو بول دیے، کھوجا زبان میں کہا ہوگا قائد اعظم کی دادی نے، جو کھوجے لوگ زبان بولتے ہیں، کہ جس نے دیا تو میں نے بیٹے کا نام ذوالجناح رکھ دیا۔ ذوالجناح پونجا ذات، نام ذوالجناح۔ اب وہ بڑے ہوئے، پھر ان کی بھی شادی ہوئی، پھر قائد اعظم پیدا ہوئے، محمد علی جناح، شیریں بائی پیدا ہوئی، فاطمہ جناح پیدا ہوئی، تو پھر ذل نکل گیا، لمبا نام ہو رہا تھا، جناح رہ گیا۔ لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا؟ محمد علی، محمد علی جناح، جناح، اس لیے کہ ذوالجناح نے دیا۔ اب ایک بات کہتے ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی، مات کر دیا انگریزوں کو، پھر کانگریس سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے، پاکستان بنا لیا، مسلمان آ گئے۔ اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں، قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے، جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں، جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان بے ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین۔ دلدل کی وجہ سے، ذوالجناح کی وجہ سے، بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے حسین کا
شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے ہیں۔ دوسری تصویر جو چھپتی ہے جنگ میں، وہ تصویر ہے قائد اعظم کے جنازے کی۔ جنازہ جب چلا، کھارا میں غسل ہوا، غسل شیعہ طریقے سے ہوا۔ یہ یہاں ہے انیس الحسنین پارک، امروہے کے مولانا رضویہ کے، ان کے بیٹے ہیں پروفیسر محمد حسن رضوی، ان سے جا کے پوچھو۔ ان کے باپ نے اپنی نگرانی میں غسل دیا۔ کلو غسال، کھارے در کے غسل خانے کا حاجی کلو، اس نے غسل دیا، شیعہ کفن دیا گیا، کھا کے شفا رکھی گئی، منہ میں عقیق رکھا گیا، جنازہ شیعوں کی طرح سجایا گیا۔ اور جب چلا اور نمائش تک آیا تو حضرت عباس کے علم کا سایہ کیا گیا۔ آگے آگے علم تھا، پیچھے جنا کا جنازہ تھا۔ تصویر آتی ہے علم کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم کے گھر پہ علم لگا ہوا تھا۔ جب بمبئی میں تھے تو جنا ہاؤس پہ بھی علم لگا ہوا تھا، جب یہاں آئے تو یہاں بھی علم گھر پہ لگا ہوا تھا، اور فاطمہ جینا نے علم نہیں ہٹنے دیا۔ اور تا زندگی جب بمبئی میں رہتے تھے قائد اعظم تو 8 محرم کی مجلس کرتے تھے حضرت عباس کے نام کی۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو پاکستان کا نقشہ رومال پہ بنتا تھا، چاروں کونوں پر پنجتن کے نام لکھے ہوتے تھے، اسی رومال میں لڈو رکھ کے تبرک دیا جاتا تھا۔ جو پنجتن کا رومال ہوتا تھا وہ بھی تبرک، نقشہ بنا ہوا، پنجتن کا نام لکھا ہوا۔ 8 محرم کی مجلس میں قائد اعظم تبرک بٹواتے تھے۔ کتاب کا نام ہے شارع پاکستان، جو پاکستان پہ پہلی کتاب لکھی گئی، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہے، پڑھ لو۔ ڈاکٹر سید محمد ہادی کی کتاب ہے، میرے پاس ہے، نہ ملے تو فوٹو اسٹیٹ کر لے۔ 12 سالوں میں سب چھپتا رہتا ہے۔ مجلس بھی کرتے تھے، گھر پہ علم بھی لگا تھا، اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے مسئلے کی میٹنگ ہوتی تھی، اگر عاشور کو پڑ گئی یا 21 رمضان کو پڑ گئی تو منع کر دیتے تھے، چاہے جتنی اہم کانفرنس کیوں نہ ہو، کہ عاشور کے دن نہیں شریک ہوں گے۔ اسی قائد اعظم کے ملک میں عاشور کے دن میچ کھیلے جاتے ہیں کرکٹ کے۔ قائد اعظم نے اہل بیت سے رابطہ رکھا، تب عزت ملی اس ملک کو۔ اب یہاں کے لوگ اس ملک کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اہل بیت کے در سے ہٹا کے کہیں فقیروں کی پاس لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ اور جب سے فقیروں کی طرف ملک گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، کشکول ہاتھ میں لیے ڈالر مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے۔ ہٹاؤ فقیروں کے پاس سے، لاؤ جناب امیر کے پاس ملک کو، امیر کے در سے ملے گا، پھر فقیر پنا ختم ہو جائے گا، سمجھو۔ اور جو قربانیاں ہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ سعودی عرب ہے شیعوں کو دبا کے بیٹھ گئے، آپ برابر کے حصے دار ہیں پاکستان میں، اور دولت سب شیعوں کی لگی ہے، کسی سنی امیر اور رئیس کی دولت نہیں لگی۔ 200 شیعہ رجواڑے تھے یو پی میں جنہوں نے اپنی دولت دے دی، تب بننا شروع ہوا پاکستان۔ پہلا اجلاس جو لکھنؤ میں ہوا وہ راجہ صاحب محمود آباد نے کیا، اور اس وقت 8 کروڑ روپیہ لگا تھا اس جلسے پر، جو قائد اعظم بگی پہ آئے تھے اور اسٹیشن سے جلسے تک لایا گیا تھا۔ وہ جلسہ نہ ہوتا تو تحریک پاکستان کی شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور قربانی دی راجہ صاحب نے کہ ان کی کم سے کم 80 کروڑ کی جائیداد انڈیا حکومت نے ضبط کر لی اس جرم میں کہ پاکستان کیوں بنایا آپ نے۔ اب بیٹے نے چھوڑائی 50 برس کے بعد، جس میں امام باڑہ بھی قبضہ کر لیا تھا انڈیا گورنمنٹ نے،
اور ساری جائیداد واپس کی ہے. اس جائیداد کی واپسی پہ اب پاکستان کو آسرا ہوا کہ جینا ہاؤس بھی مل جائے گا.